اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 1 سے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ ڈھانپ لے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رکا رہا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین کہنے لگے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں دن کے اجالے اور رات کی تاریکی کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی کہ یہ مشقت عارضی ہے۔ جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا آ کر رہتا ہے، اسی طرح وحی کے رکنے کے بعد کثرت وحی کا حصول ہوگا، اور اللہ آپ کو اس قدر انعامات سے نوازے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جائیں گے۔ والضحیٰ سے مراد پورا دن ہے، جب سورج بلند ہوتا ہے اور اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اور رات کی جب وہ ڈھانپ لے، نہیں چھوڑا تیرے رب نے، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ یعنی وحی الہی کا آنا جہاں روشنی کا سبب ہے، وہیں وحی کا منقطع ہو جانا رات کی گہرے اندھیرے کی طرح سکون ہے۔ ابھی تو اور کثرت سے وحی آئے گی، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آخرت بہتر ہے تیرے لیے ابتدا سے، یعنی بعد کا دور پہلے دور سے زیادہ بہتر ہوگا۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس کے فائدے جو آخرت میں ملیں گے وہ دنیا سے بہتر ہیں۔ اور جو مشقت و تکلیفوں کا سامنا ہے، مکہ فتح ہوگا اور یہ فتوحات ہوتی چلی جائیں گی اور سارا عرب فتح ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ان کے لیے عطا کرے گا تجھ کو تیرا رب تو راضی ہو جائے گا۔ اس سے مراد دنیا کی فتوحات ہے، آخرت کا اجر و ثواب ہے، اور بہت سے اچھے صحابہ اکرام بھی انہیں ملیں گے، اور اس میں وہ حق شفاعت بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا تجھ کو یتیم، پھر اس نے ٹھکانہ مہیا کیا۔ یہ ان پر بھی مزید احسانات کا ذکر ہے کہ جب وہ یتیم تھے، یعنی باپ کے سہارے سے محروم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دستگیری کی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و پرورش کے لیے بہترین ماحول انہیں فراہم کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور پایا تجھ کو راہ بھولا تو اس نے ہدایت بخشی تجھ کو۔ یعنی پھر آپ کو دین شریعت ایمان کا پتہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی اور انہیں نبوت سے بھی نوازا اور قرآن بھی نازل کیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا تجھ کو مفلس تو اس نے غنی کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقر میں بھی صابر و غنی سے میں شاکر رہے، اور اللہ نے اپنے سوا آپ کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو رہا یتیم بس نہ سختی کرو، یعنی ان کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ اختیار کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا سوالی بس نہ ان سے جھڑکو، یعنی اس پر سختی نہ کرو، نہ انہیں جھڑکو۔ جواب بھی دینا ہو تو انہیں پیار و محبت سے جواب دو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رہی اپنے رب کی نعمت بس بیان کرو، یعنی آپ پر اللہ نے جو احسانات کیے، مثلا آپ کو ہدایت، رسالت و نبوت سے نوازنا، یتیمی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی کا انتظام کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زبان سے شکر ادا کریں، اور نعمتوں کو ظاہر کریں اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔